دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ سارے دکھوں کی دوا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ خدا کے دربار میں آؤ گے تمہارے دکھ ختم ہو جاؤ گے، اور دکھ ختم ہو جائیں گے، اور مولا کا دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، اگر خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ یہ ایک اللہ کا در ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ لے کے آؤ میرے دربار کے اندر اور سب کچھ لے جاؤ، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے۔ شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، تو بڑا پاپی ہے، بڑا گناہگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو جا، میری رحمت سے تو چھوٹا ہے، میرے معاف کرنے سے تو چھوٹا ہے۔ فرمایا میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تیرے گناہوں سے بھی وسیع ہے۔ ذرا آ کر تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے معاف کرنے کے اندر کوئی بھی دیر نہیں۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے، دنیا میں جو خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون نمرود ہیں کہاں گئے؟ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنگر، آ گیا حضور کے پاس، بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، شاید ایمان لے آؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے؟ حضور نے نگاہ نبوت سے اشارہ کیا، ہاتھ کے اندر کنکریاں پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چاہیے تھا مان لیتا، لیکن کہنے لگا بدبخت، آپ کا جادو تو میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، کہہ دو ماشاءاللہ، ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے۔ ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، سب کو ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے
انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ایک سے بڑھ کر ایک منگتا. صحیح بات. اگر دنیا میں منگتوں کو ایوارڈ ملے تو سب سے بڑا ایوارڈ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو ملے گا. ملے گا ہی نہیں. ہاں ان کو ایوارڈ ملے گا کہ ان سے بڑا منگتا ہی کوئی نہیں. جہاں جاتے ہیں دیو جو دینا دے دو, صدقے کی چاول دے دو, فطرانہ دے جو دے دو. وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا, جزا دینے والا, سزا دینے والا, وہ سارے دکھوں کی دوا دینے. کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر, کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر, وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا, وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا, جزا دینے والا, سزا دینے والا. ابو بکر فاروق کی تھی یہ خواہش, ابو بکر فاروق کی تھی یہ خواہش, وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا, وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا, جزا دینے والا, سزا دینے والا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سزا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ دینے پہ آ جائے سارا جہان مل کے روک نہیں سکتا, اور وہ نہ دینے پہ آئے تو سارا جہان مل کے پھر اس کو کچھ دے نہیں سکتا. نفع نقصان کا کون مالک ہے؟ صرف ایک اللہ مالک ہے اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھو, نفع نقصان کے مالک نبی بھی نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں ہے, پیر بھی نہیں ہے, غوث قطب ابدال بھی نہیں ہے, اور مولوی بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اگر مولوی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو سارے طویز کاروبار کے پھر یہ خود ہی استعمال کر رہے ہیں. پراٹھوں میں تم نہ چڑھتے, صرف ہم ہی چڑھ رہے ہیں. تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اور ہمارے یہاں بڑے عجیب عجیب نمونے ملتے ہیں. کاروبار کیسا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی پیر صاحب کی نظر کرم ہے. اچھا جی فلاں چیز کیسے؟ پیر صاحب کی نظر کرم ہے. اللہ کی شان اس کی ایک ٹانگ نہیں دی. پوچھا کہ یہ تمہاری ایک ٹانگ نہیں ہے؟ کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی اللہ صرف ٹانگیں توڑنے کے لیے رہ گیا. تو بھائی نفع نقصان کا کون مالک ہے؟ سارے بولو صرف ایک اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ کوئی اس کے برابر ہے, نہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ماشاءاللہ. تو میرے محترم سامعین, حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو, جس شعبے میں بھی ہو میں تم کو غالب کر دوں گا. اور میں میری محبت مجھ سے تعلق رکھنے والا, اللہ فرماتے محبت رکھنے والا کاروبار میں بھی بیٹھا ہوگا تو میں سارے تاجروں پہ اس کو غالب کر دوں گا. تو میرے سے تعلق جوڑ کر تو دیکھو, خدا کے پیاروں سے تعلق جوڑو گے تو مولا کا تعلق آئے گا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی تو اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو. وہ کتا ہے, صرف خدا کے پیاروں کی اس نے چوکیداری کی ہے. جنت میں جو جانور جائیں گے یہ کتا بھی جائے گا. فرمایا اگر خدا کے پیاروں سے پیار کرنے کے ہی بس ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے, انسان تو پہلے ہی اشرف المخلوقات ہے. ماشاءاللہ. اور آخری وقت حکم بھی یہی ہوتا ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے پیاروں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. دنیا میں تو میرے نام فرمانوں کے ساتھ پھرتا رہا, لیکن فرمایا مرنے کے بعد میرے پیاروں کے ساتھ. جب مرنے کے بعد خدا کے پیاروں کے ساتھ ہونا ہے تو کیا بہتر نہیں کہ زندگی میں کسی خدا کے پیارے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, کسی خدا کے پیارے کے ساتھ جڑ جائے. مرنے کے بعد تو خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو ہی جانا ہے. آج اگر سمجھائیں بھی اللہ کی دوستی, اللہ کا تعلق, محبت حاصل کرو, نہیں نماز روزہ ہی کافی, نماز روزہ ہی کافی ہے. خدا کرے کہ اس سے آگے نکل جاؤ. بات سمجھ آ جائے. اور میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں, مدینہ کے منافق نمازیں پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی حضور کے پیچھے تھے.
کیا ہو گیا؟ اللہ نے نہ ان کا ایمان قبول کیا نہ ان کے اعمال قبول کی، دل کے کھوٹے تھے۔ اور یہ جو دلوں کے کھوٹ ہیں یہ خدا کے پیاروں کی صحبت سے نکلتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے نکلتے ہیں۔ اور جب تک دل کا کھوٹ نہ نکلے ظاہر کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے اندر امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ سینے کے برابر۔ کیوں؟ یہاں ایمان ہے، یہاں نیک اعمال ہے۔ پیٹ کے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ پیٹ کے اندر گندگی ہے۔ اور جنہوں نے دل صاف نہ کرایا کسی اہل دل سے، اہل نظر سے، ان کے تو دل میں بھی گندگی ہے، ساری کی ساری گندگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا لوگ دیکھتے ہیں تمہاری شکلوں کی طرف اور اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف۔ اور خدا کے دربار میں قیمت دل کی ہے، ظاہر کی کوئی قیمت نہیں۔ بلال حبشی کو دیکھو، بظاہر اگرچہ رنگ کالا ہے لیکن دل اللہ کو دے دیا، اس کے محبوب کو دے دیا، اور خدا نے یہ شان عطا فرمائی۔ جس دن مکہ فتح ہوا میرے محبوب فرماتے بلال آج جوتوں سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کعبہ بہت اونچا ہے مگر جو خدا کا